السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ پر ہے کہ قرآن کو ہم کس حد تک سمجھ سکتے ہیں اور کیا کیا ہم کریں کہ جس سے ہم اور بیٹر طریقے سے سمجھ سکیں، اور کیا غلطی ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، صحیح طرح نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہلکا سا بس ایک اوور ویو ملے گا ہمیں۔ اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ ایک منٹ کٹ گیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ لا جب آتا ہے پہلے تو وہ مخاطب کی بات کی نفی کرنے کے لیے، اٹ از لائک دیٹ، یہ نفی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تمہارے خیالات غلط ہیں، میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں۔ تو فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، وقع یقع کے کیا معنی ہے، اور یہ سورت کون سی؟ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، وقع گر جانا، پڑ جانا، یہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے۔ اس وقت کا انسان کیا سمجھتا کہ ستارے کہاں جاتے ہیں، کہاں غروب ہوتے ہیں، کہاں گرتے ہیں؟ آج ہمیں معلوم ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں جو کہا گیا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے خلا میں بلیک ہولز ہیں، اور یہ بلیک ہولز بڑے بڑے ستاروں کے پچکنے سے، پچک جانے سے پیدا ہوئے، اور جب وہ بڑے ستارے پچکتے ہیں، جو خلا پیدا ہوتا ہے، ویکیوم، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس سے کوئی سیارہ، کوئی ستارہ گزر جائے اسے کھینچ لیتا ہے قبر کے اندر۔ یہ بلیک ہولز کا تصور، اسی لیے اللہ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، انه لقرآن کریم، یہ بہت باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک ہستیاں۔ اس کے کیا معنی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی، مراد فرشتے ہیں، بے ایدی سفرۃ کرام بررہ، اسی کی شرح ہو رہی ہے نا۔ اسی سے ایک فقہی مسئلہ نکالا گیا کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاؤ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ سمجھیے۔ قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا۔ اگر حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت، اگر یہ تمام محبت میں دل سے نکل نہ جائیں تو قرآن کی روح تک آپ کی اپروچ نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے کہا ہے، اگرچہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتے استخاں پیش سگا انداختے، ہم نے قرآن سے اس کا مغز لے لیا ہے، جو ایسنس سے وہ کھینچ لیا ہے، ہڈی کا گودا جو ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے، ہڈیاں ہم نے پھینک دی ہیں کتوں کے سامنے جو لڑ رہے ہیں۔ علم کلام کا مسئلہ ہے صفات حق حق سے جدا یا عین ذات، قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے، غیر مخلوق، اور بڑے بڑے ہو رہے ہیں اس کے اوپر، یہ کتے لڑ رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر۔ ہم نے اس میں سے اصل شے نکال لی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، یہ ہے اصل شے۔ ماذ قرآن مغزہ برداشتے استخاں پیش سگا انداختے۔ تو جب تک انسان کا باطن پاک نہ ہو جائے وہ قرآن کے چھلکوں سے کھیلتا رہے گا، چاہے وہ کہنے کو مفسر ہو،
قرآن کے باطن تک کبھی نہیں پہنچے گا. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. انزال کے معنی ہے دفعتاً اتار دینا. لیلۃ القدر میں آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے بارے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن باب افعال. لیکن حضور پر ایک دم نہیں اترا، تھوڑا 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 23 برس میں جا کر اس کی تکمیل ہوئی. اب دیکھیے جو شکوہ کیا اللہ نے، کیا اس جیسی نعمت سے تم مداہنت کر رہے ہو، بے اعتنائی کر رہے ہو، اسے پڑھتے نہیں ہو، اسے سمجھتے نہیں ہو، اس پر عمل نہیں کرتے، اسے اپنا امام نہیں بناتے. تمہارا طرز عمل یہ ہے، بلکہ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. غور کیجئے، جھٹلانا جو ہے دو طرح کا ہے. ایک ہے زبان سے کہنا کہ یہ نہیں ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن وغیرہ جھوٹ سب اساطیر الاولین ہے، یہ محمد نے گھڑ لیا ہے وغیرہ وغیرہ، جھٹلانا ہو گیا. ایک جھٹلانا ہے عمل سے جھٹلانا. مان تو لیا اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے. حدیث نبوی ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کی حرام کردہ چیز کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے. اس سے اعتبار سے غور کیجئے، اور اس کی مثال بھی دی ہوئی ہے سورہ جمعہ میں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے اور پھر انہوں نے اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اسے قائم نہیں کیا، اس کے احکام پر عمل نہیں کیا. جیسے فرمایا ہے سورہ اعراف میں قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتاب والو لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا. 30 لاکھ جا کر حج کرتے ہیں. دنیا کے حالات میں کوئی ذرہ برابر فرق آتا ہے؟ اول تو حرام کی کمائی سے حج ہو رہا ہے، تو حج ہے ہی نہیں سرے سے. جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دیا. سرکاری ملازم تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب بالعمل ہے، جھٹلانا ہے. تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. مکالمات فلا تم گشڑی باندھ کر گدھے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا؟ یہ مثال اللہ دے رہا ہے. اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے؟ اس آئینے میں ہمیں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے. تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو زبان سے تو یہودیوں نے کبھی نہیں جھٹلایا تورات کو، عمل سے جھٹلایا ہے. یہ وہ 5 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی شرح بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ حدیث بڑی عجیب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے اور دارمی میں ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال، حضرت علی فرماتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے اس فتنے سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ جیسے آپ بڑے بڑے حالوں میں دیکھتے ہیں ایگزٹ، عرب ممالک میں لکھا ہوتا ہے مخرج، اگر کہیں آگ لگ جائے، کہیں دھواں بڑھ جائے تو نکلو، لال جو روشنیاں ہیں ان کے اندر جو نیچے دروازے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ مخرج ہے جان بچانے کے لیے۔ یہاں ایک لحظہ توقف کر کے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے، حضور یہ فتنہ کب آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیوں آئے گا، کیا ہوگا، یہ سارے سوالات کرتے نا، جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، معلومات ہے۔ حضرت علی نے کچھ نہیں پوچھا، بس آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو بس ہمیں یہ بتائیے کہ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ اب سنیے حضور کی زبان سے قرآن مجید کی مدح۔ قال کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اللہ کی کتاب ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تم سے پہلے جو تھے ان کی بھی خبریں ہیں، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم سمود اور قوم مدین اور آل فرعون اور صدوم اور عمورہ کی بستیوں کے حالات ہیں کہ نہیں؟ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اس میں تمہارے بعد جو آنے والے حالات ہیں وہ بھی درج ہیں، ذرا کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے ورنہ حالات موجود ہیں۔ ایک اوپر کی چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، ایک ذرا اندر سے کھدائی کر کے، لیکن یہ کہ حضور فرما رہے ہیں خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اور جو بھی اختلافات تمہارے درمیان ہوں گے ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کاش کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو رفع کرنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، جو حبل اللہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ تو فرمایا کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، هو الفصل لیس بالحزل، وہ فیصلہ کن کلام ہے، ایسے ہی یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ قرآن کی آیات ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالحزل، سورہ طارق کے اندر آیا، طارق میں هو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، اگر کوئی جبار شخص اپنی سرکشی میں اس قرآن کو ترک کر دے گا اللہ اسے پیس کر رکھ دے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا۔ ویڈیو یہاں پر اینڈ ہوئی ہے، جو لوگ لیو کرنا چاہ رہے ہیں لیو کر سکتے ہیں، باقی جو لوگ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز آپ لوگ کے ذہن میں آ رہی ہو، جیسے میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی تھی، قرآن کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے نا، تو اکثر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی زیادہ تر باتیں کر ہوتے ہیں، یار مجھے وہ کتاب بتاؤ، کون سی کتاب پڑھوں، اس ٹاپک پہ پڑھوں۔ تو بے شک کتابیں پڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قرآن کو ہم نہیں پڑھ رہے، نہیں سمجھ رہے، اس کی تفسیر میں نہیں جا رہے ڈیٹیلز میں، تو پھر میرے خیال سے تو کسی بھی اور کتاب کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس کو پڑھیں۔ پہلے تو قرآن سے جڑنا ہے، ٹھیک ہے، اگر قرآن آپ کا چل رہا ہے پیرالل میں کوئی اور کتاب بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ قرآن جیسی قیمتی چیز
الماری کے اوپر مٹی میں لت پت ہو کے رکھی ہوئی ہے, اور ہم لوگ کو یار یہ کتاب بتاؤ, وہ بتاؤ, فقہ کی کتاب بتاؤ, عقیدے کی کتاب, بھائی سب چیزوں کی کتاب یہ ہے, پہلے اس سے جڑنا ہے, اور پھر ڈیفینیٹلی دوسری کتابیں سپورٹ کرتی ہیں ہمیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. دوسری کتابیں ہو گئی, یا علماء کے بیان ہو گئے یوٹیوب پہ, یا ویسے ہم کسی درس کی محفل میں جا رہے ہیں, لیکن پہلی چیز تو قرآن ہے, اس کو سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے ڈائریکٹلی, اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کانسیپٹ سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور کلیریفیکیشن ملتی رہتی ہے. وہ ایسے کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے کیسے یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے نا. ہر چیز ایسے ہمیں کلیئرلی دکھتی تھوڑی ہے, لیکن آتی ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا قرآن کی مطلب رسی کو تھامے رکھو نا, تو پکڑنا تو پہلے وہی ہے نا. یہ کیوں ہم سمجھ لیتے ہیں قرآن تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا, بہت مشکل ہے, پہلے میں دوسری چیزیں چلو اسٹارٹ کر لیتی ہوں, دیکھی جائے گی قرآن کی بھی نا. کیوں نہیں سمجھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ کیا ٹرسٹ ہی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتاری ہے نا یہ کتاب, صرف علماء کے لیے تو نہیں اتاری نا. تو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کر کے اوپن کریں, تفسیر کو کریں, یا چلے یوٹیوب پہ تفسیر کو, تفسیر لیکن ہو ڈائریکٹلی, یہ شارٹ کلپس وغیرہ نہیں. یہ سب سپورٹ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن مین جو ہے اسٹارٹ سورہ فاتحہ سے جو تفسیر ہوتی ہے نا, وہ ضرور کسی نہ کسی عالم کی کرنا ضروری ہے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ اگر تفسیر گو تھرو کر لی, اول تو ایک چیز اور ہے جو دورہ قرآن یہ رمضان میں شروع ہوتا ہے نا, دیکھیں یہ بہت ہی صرف اوپر اوپر سے ٹچ کر کے بتایا جاتا ہے, کیونکہ ایک مہینے میں پورا قرآن نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے. تو اس سے دھوکے میں نہیں رہا کریں کہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا, سمجھ لیا, ختم ہو گئی بات, ایسا نہیں ہوتا. تفسیر تو سالوں پڑھنے والی چیز ہے, اور ان کیس کوئی اتنا لکی ہے کہ واقعی اس نے پوری تفسیر گو تھرو کر لی نا, تو پھر وہ ایک عالم کی گئی ہے نا, اب دوسرے شروع ہو جائیں, دوسرے عالم کی تفسیر پڑھیں, ٹھیک ہے. وہ بہت ضروری ہے کہ سب نے تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہوتا ہے نا. تو اور جیسے ایک تفسیر فار ایگزامپل ہم نے 2-3 سال میں ختم کی, ٹھیک ہے, یا 1 سال میں ختم کی, تو اس ایک عرصے میں ہمارا تھاٹ پروسیس اتنا ڈیولپڈ ہو چکا ہوتا ہے, ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے, کہ ہمیں اور اچھا سمجھ آتا ہے جب ہم کسی اور کی تفسیر اوپن کرتے ہیں نا. تو مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ نا, چیزیں اور بہتر طریقے سے سمجھ. تو کبھی یہ مت سمجھے کہ میں تفسیر کر لی ہے میں نے نا, قرآن سے تو زندگی بھر جڑے رہنا ہے نا. تو یہ میرے کچھ ویوز تھے, آپ لوگ بھی پلیز کچھ اگر کہنا چاہیں, سمجھانا چاہیں, یا کوئی بھی نہیں. یہ آپ ہی کی بات میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گی, آپ ہی کی بات تھوڑی سی وضاحت کروں گی کہ آپ نے کہا نا کہ جو تفسیر ہے وہ کسی ایک اسکالر کی نہیں, اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی, تو یہ بالکل ایسا ہی ہے. اس دن میں سن رہی تھی تو غالباً ڈاکٹر اسرار احمدی تھے کہ کون تھے, اللہ تعالیٰ میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا, تو ان کی ہی بات تھی کہ جب آپ قرآن کی مطلب کسی بھی ایک آیت کی تفسیر سنتے ہیں نا کسی ایک اسکالر سے, تو قرآن اللہ کے کیسا کلام ہے, کیسا معجزہ ہے, کہ دوسرے اسکالر یا تیسرے نے اس طرح مطلب بہت سے جو دوسرے اسکالر ہیں انہوں نے اس کو کسی ہوگی تو بات وہی, لیکن کسی اور اینگل سے اور خوبصورتی سے اس کو انالائز کیا ہوگا. یعنی دنیا میں آج تک جتنا قرآن پہ کام ہوا ہے نا, جتنا بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کام لیا, تو ہر اس کی وہ کہتے ہیں نا یہ خزانے اس کے ختم نہیں ہوں گے, تو وہ خزانے جو ہے وہ مختلف صورتیں میں اپنے انداز میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, اور اتنی ہر دفعہ آپ کہتے ہیں اچھا اس کا یہ بھی اینگل ہے, اچھا اس کو پہلی دفعہ میں نے اس کو ایسے انالائز کیا, تو یہ والی بات ہے. آپ کو ہر دفعہ اس میں نیا پن محسوس ہوگا, اس میں جدت محسوس ہوگی, مزہ بھی آئے گا, مطلب ایک سکون کے یار. اور وہ کہتے ہیں نا انسان جتنا مرضی غوطہ زن ہو تو سمندر سے وہ کتنے موتی نکال لائے گا, تو ہر ایک کے ہاتھ میں مختلف سیب, وہ کہتے ہیں نا سیب کے اندر جو موتی, وہ تھی شاید استاد نعمان علی خان, ان کی سن رہی تھی میں کہ اگر ہر مطلب یہ جو قرآن ہے نا اس کی مطلب ایک سمندر کی طرح ہے, تو اس سمندر کی گہرائی میں جتنا بھی مطلب کوئی ایک غوطہ خور غوطہ جب لگائے گا اور اس کی ڈیپتھ میں جائے گا, تو وہ کہے گا کہ میرے ہاتھ میں یہ موتی آیا, اور دوسرا والا کہے گا میرے ہاتھ میں یہ موتی آیا. موتی اس کے ہاتھ میں بھی آیا, موتی اس کے ہاتھ میں بھی آیا, لیکن اس کی بھی ویلیو اور اس کی بھی ویلیو ہے, لیکن ابھی بھی قرآن کے خزانے لامحدود ہیں, وہ ختم نہیں ہوئے. یہ تو ہم کو لائے ہیں بالکل ایسا ہے جیسے ایک قطرہ ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, ایگزیکٹلی یار یہی ہوتا ہے. اور ایک اور چیز جو کہ ٹپ کے طور پہ کیونکہ غلطیاں بہت دفعہ کر چکی ہوں, کہ کیا ہوتا تھا ایوری ٹائم جب بھی شعور آیا تو مجھے ہوا کہ یار اسپیشلی رمضان میں ہوتا ہے نا کہ پہلے روزے پہ تراویح بھی پوری پڑھیں گے, یہ بھی وہ بھی, تہجد بھی, سب کچھ, اور تفسیر بھی میں اسٹارٹ کروں گی, ٹھیک ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی پتہ نہیں زندگی میں کتنی دفعہ تفسیر اسٹارٹ کی ہے, اور پھر وہ رمضان میں کوئی نہ کوئی یا تو طبیعت خراب ہو گئی, یا افطار پارٹی آ گئی, یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رب ٹوٹ جاتا ہے. فار ایگزامپل فرسٹ 7 days میں نے
پڑھ بھی لیا نا 8ویں دن کوئی اور بات ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ چھوٹا تو وہ چھوٹ گیا, پھر اگلے رمضان پھر شروع سے. میں کتنی دفعہ سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ اٹکی رہ گئی, پھر اب جا کے تھوڑی سی عقل آئی ہے یہ کہ جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ کے فار ایگزامپل لائیو کلاس لے کے تفسیر کی, یا کہیں پہ بھی یوٹیوب کے تھرو ہی پلے ہو رہی ہے تفسیر, یا جس بھی طرح کر کے نا, ایک ہے کہ وہ جب ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں نا, اس کے لیے ہم ایک آن لائن کوئی کورس سے کنیکٹ ہو جائیں, تو وہ ایک گروپ کے ساتھ مل کے جو چیز ہوتی ہے نا, تو وہ لانگ ٹرم رہ جاتی ہے. اکیلے بیٹھ کے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, اچھی بات ہے بالکل کریں, وہ بھی تفسیر پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں تو ہمیشہ سے کمزور پڑ گئی جب میں نے اکیلے اسٹارٹ کیا نا, اور میری چھوٹتی چلی گئی. تو اس کے بعد جب میں نے گروپ فارم میں اسٹارٹ کیا, کوئی بھی کورس کہہ لیں یا تفسیر کہہ لیں اینی تھنگ, وہ پھر میری نا لانگ ٹرم کنٹینیو رہی ہے. تو کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکیلے میں نا ہم لوگ بہت کمزور پڑ جاتے ہیں بہت جلدی, اور چیز چھوٹ جاتی ہے. پھر نئے سرے سے شروع کرو, تو کسی گروپ کے ساتھ آن لائن کورس ہو یا ویسے ہی جا کے درس کی محفل ہو, جیسے بھی آسانی ہو, گروپ کے ساتھ ضرور جڑ جائیں, پھر وہ چیز نا لمبی جاتی ہے میرے خیال سے. جی بالکل, جیسا آپ کے ساتھ ہوا نا ویسا میرے ساتھ بھی ہوتا تھا, بالکل ایسا ہی. تو پھر اب کی دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مطلب وہ مائنڈ میں وہ دعا مانگی, تو اللہ نے مائنڈ میں ایک ہی وہ دی, ایک مطلب ایک ذہن میں یہی ترکیب آئی, ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ کسی کے ساتھ جڑ کے ہی کیا جائے. پھر میں نے اس کو, آپ ہی میں سے کسی نے گروپ میں قرآن فار آل کی ایپ بتائی تھی, وہ جو ہمارے عربک کے گروپس ہیں, تو پھر میں نے وہ جب ڈاؤن لوڈ کی نا, تو اس میں تفسیر تھی فرحت ہاشمی کی. تو میں نے کہا اس کو پہلے میں نے سوچا میں خود سے سٹارٹ کرتی ہوں نا, پھر میں نے کہا نہیں, میں کیوں نہ اب یہ ایک کار خیر ہے, کیوں نہ باقیوں کو بھی شامل کر لوں. ہم نے اپنی فیملی کا ایک گروپ بنایا, اس میں 2-4 بندوں کو ایڈ کیا کہ چلو مجھے اس سے جو ہے نا, ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی کو کہتے ہو تو آپ خود پھر آپ کو زیادہ اس پہ وہ کرنا پڑتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں روز جو شیئر کروں گی, تو ہو سکتا ہے جیسے لوگ لیم ایکسکیوزز, پھر ہر بندے کی اپنی پرسنل لائف ہے, پھر وہ لوگ زیادہ تر یہ بہانہ کر دیتے ہیں میری مصروفیت ہے, ہم نے آج اس لیے نہیں سننا, اس نے نہیں سنا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں ویک میں صرف 5 آیتیں ہی ٹوٹل بھیجوں, بے شک مطلب میں بھیج دیا کروں گی, لوگ اپنی ایز کے اکارڈنگ جو ہے لائف تو نہیں مطلب جو ہے وہ سن لیا کریں گے. اس کے بعد میں اس کا نا فیڈ بیک پوچھ لیتی تھی ویکلی, پھر ہم اس کا ایک دن میں جو ہے وہ ڈسکشن وہ رکھ لیتے تھے کہ دن مطلب ویک میں ایک دفعہ ونس اے ویک ہم ڈسکشن رکھ لیا کریں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا, اس کو مطلب جو ہے نا وہ ریوائز کر لیا کریں گے. مطلب 5 جو آیتوں کی, بس میں نے 5 ہی رکھی منیمم, کہ اب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی اور برکت دی کہ وہ اب ایک سٹارٹ ہو گیا, اس میں فلو آیا. بیچ میں پرابلمس ہی بڑی آئی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی کہ نہیں اب وہ چل رہی ہے. یہ بات آپ کی اور بالکل ٹھیک ہے. کرن باقیوں کا, باقی جتنے بھی ہو, ظاہر سی بات ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل 10 لوگ ہیں, کم کرتے کرتے کبھی کبھی 3-4 ہو جاتے ہیں, جتنے بھی ہو نمبر آف پیپل کی بالکل بات ایسے نہیں ہی ہو رہی ہے, ہے, بالکل ایسے بات ہی یہ ہے. ہو رہی ہے. ہاں, جو شروع ہوتا ہے نا کرن, وہ ضرور جو شروع کرتا ہے وہ ضرور اس چیز کو ریگولر اس کا صحیح ہو جاتا ہے, پکا ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یار شروع کیا ہے, میں نے تو کرنا ہے. تو جو آپ لوگ بھی نا اسٹارٹ کر لیں, بے شک آگے سے لوگ کم ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی کم تو ہوں گے نا لوگ, بالکل ایسا ٹھیک ہے, ہوا اس سے فرق نہیں پڑتا, آپ کا ریگولر ہو جائے گا. اسی طرح میرے بھی جو بھی گروپس ہیں نا, وہ باقی آئے گئے جو بھی ہے, میں نے جو چیز چاہ رہی تھی کہ میں ریگولر ہو جاؤں, وہ مقصد تو مجھے مل گیا نا, اور باقی بھی جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ بونس پہ ہو گیا. تو چھوٹی چھوٹی گروپس اسٹارٹ کر لیں, اور اگر نہیں سمجھ آئے نا کہ اسٹارٹ کیسے کرتے ہیں, گروپ کیسے بناتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہو, تو جتنے بھی جو آن لائن جو لوگ گروپ چلا رہے ہیں نا, ان سے ایڈوائس لے لے, اور اس طرح چھوٹی چھوٹی گروپس اسٹارٹ کریں, تو ایٹ لیسٹ آپ کی تو وہ چیز لانگ ٹرم جائے گی انشاءاللہ, باقی جو آئے جائے گی. تو میں نا شروع میں ڈی موٹیویٹ تھوڑی سی یوں ہی اپنے لیے, تو الحمدللہ میرا ہو گیا کہ جو گروپ میں اگر 10 to 12 لوگ ہیں نا, تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کریں, 3 سے 4 باقی نہیں کر رہے, بار بار ریمائنڈرز پہ بھی. تو پھر نا اسی دن اسی آیت سے نا ریلیٹڈ, حالانکہ آیت چل رہی تھی, تفسیر آ گئی اس کی, اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ وہ اسی میں بات آ گئی نا, وہ کہ جی قوم عاد اور قوم سمود کو جو ان کے بعض مطلب وہ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی, تو ان کے فالوورز اتنے عرصے میں صرف 80 تھے. اور بعض انبیاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے پورا سال اپنی زندگی, اتنی ان کی عمریں تھیں, تبلیغ کے لگا دی, ان کا سنگل فالوور بھی نہیں تھا, یعنی کیا اللہ ان کو ریوارڈ نہیں دے گا اس چیز کا؟ آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین, آپ صرف پہنچا دے, باقی عمل اور ہدایت یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے. تو مجھے اتنی تسلی ہو گئی, میں نے کہا یا اللہ تو اس چیز کو قبول کر لے, بے شک میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی ہوں, باقی جس کو تو نے چننا اور جس کے لیے آسانی کرنی ہو, پھر بھی میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی اس چیز میں ریگولر ہو گئی, بہت عرصے سے کوشش کری لیکن ہوا نہیں. سچ میں اللہ تعالیٰ آئیڈیاز کو ذہن میں ڈالتے ہیں. باقی ہم لوگ سوچتے ہیں اتنی زندگی گزارتی, کبھی آئیڈیا نہیں آیا, اب آگے اللہ کا کرم ہے, بس پھر بندہ دوسروں سے بھی شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ملے. تو ایسے ہی مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہر وقت ضروری نہیں ہوتا کوئی بندہ چل کے آئے گا, وہ ایڈوائس دے گا تو ہی کام ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مدد دماغ میں ایک دم سے آ جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, بس انسان محنت کرتا رہے, کوشش کرے اور عمل کرتا رہے, صرف سوچ کے بیٹھا نہیں رہے کہ میری تو نیت ہے, مجھے اللہ توفیق دے, اور ایسے نہیں ہوتا, کرنا بھی پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, بہت جان قربانیاں دینی پڑتی ہیں یار, ایسے تھوڑی دین فالو ہو جاتا ہے. تو اور بھی کسی WhatsApp میں کوئی بھی بات اگر کرنی ہے, اینی تھنگ
related to this یا کوئی confusion anything. چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ منڈے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے with a new topic. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.